اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد مدنیہ ہے۔ اس کو سورہ رعد کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں رعد فرشتے کا ذکر ہے، تو پوری سورت کو رعد کا نام دیا گیا تسمیۃ الکل باسم الجزء پر عمل کرتے ہوئے۔ سورہ رعد کا سورہ یوسف کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ جس طرح سورہ یوسف کے اندر دو مسئلے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے واضح کیے گئے کہ متصرف فی الامور صرف اللہ ہے اور عالم الغیب بھی صرف اللہ ہے، تو اس صورت یعنی سورہ رعد میں انہی دو باتوں پر کہ متصرف فی الامور صرف اللہ، عالم الغیب صرف اللہ، تو اس صورت یعنی سورہ رعد میں بھی انہی دونوں باتوں پر مجموعی طور پر 10 دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ صورت کے دو دعوے ہیں، پہلی صورت کی طرح سورہ یوسف کی طرح کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور کارساز بھی صرف اللہ ہے۔ اس صورت میں ان دونوں دعوی پر مجموعی طور پر 10 دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ ان 10 دلیلوں میں سے ایک دلیل وحی ہے اور ایک دلیل نقلی ہے۔ اس کے علاوہ 8 دلائل عقلی ہیں۔ ان 8 دلائل میں سے جو دوسری اور 8ویں دلیل ہوگی تو وہ مخلوق سے علم غیب کے نفی پر ہوگی اور حاضر ناظر ہونے کے نفی پر ہوگی۔ بقیہ 6 دلیلیں اس بات پر ہوں گی کہ کارساز صرف اللہ ہے۔ تو ان 8 دلائل میں سے دلیل نمبر 1 آیت نمبر 2 ہے، دلیل نمبر 2 آیت نمبر 8 ہے، دلیل نمبر 3 آیت نمبر 12 ہے، دلیل نمبر 4 آیت نمبر 15 ہے، دلیل نمبر 5 آیت نمبر 16 ہے، دلیل نمبر 6 آیت نمبر 17 ہے اور دلیل نمبر 8 آیت نمبر 26 ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک دلیل نقلی ہے تو وہ آیت نمبر 36 ہے اور ایک دلیل وحی ہے، یہ آیت نمبر یہ بھی 36 ہے۔ اس ایک آیت کے اندر 2 دلیلیں بیان ہوئی ہیں، دلیل وحی بھی اور دلیل نقلی بھی۔ انشاءاللہ جب یہ دلائل آتے جائیں گے تو میں وہاں پر بھی نشاندہی کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ سب سے پہلے کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ کہ یہ آیتیں کوئی معمولی نہیں بلکہ عظیم کتاب کی ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، اور وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ برحق ہے، تو یہاں سے صداقت کتاب کی بیان، صداقت کتاب کا بیان۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ تَقَوَّلَهُ مُحَمَّدٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود ہی بنایا ہے۔ تفسیر مدارک۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، سورت کا دعویٰ تھا کہ متصرف الامور صرف اللہ ہے، اس پر دلیل عقلی نمبر 1۔
اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کر دیا آسمانوں کو سوائے ایسے ستون کے جس کو تم دیکھو۔ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا ہوا ہے، لیکن ان آسمانوں کے بلند کرنے کے لیے کوئی ایسا ستون استعمال نہیں کیا ہے کہ وہ تمہیں نظر آئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ آسمان ستون پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ ستون کیا ہے؟ قدرت اللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ تفسیر کبیر۔ لا عمود فی الحقیقت الا ان تلک العمود ہی قدرت اللہ تعالی وحفظہ وتدبیرہ۔ تفسیر کبیر۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ مستوی ہوئی عرش پر، کس طرح ہوئی؟ کما یلیق بشانہ۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے تابع بنا دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر کوئی ان میں سے، کل واحد، ہر کوئی سورج اور چاند میں سے چل رہا ہے، لاجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، یعنی کب تک؟ ہوا انقضاء الدنیا، دنیا کے ختم ہونے تک یہ سورج اور چاند ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ یدبر الامر، وہ اللہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی۔ الامر میں الف لام عوضی، ای امر العالم، وہ اللہ تدبیر کرتا ہے جہان کے معاملات کی۔ یفصل الآیات، اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیتیں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ملاقات پر یقین رکھو۔ وہو الذی مد الارض، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو، وجعل فیہا رواسیہ، اور ڈالے زمین کے اندر ثابت رہنے والے، رواسیہ، راسیہ کی جمع، ثابت رہنے والی چیزیں، مراد کیا ہے؟ پہاڑ، اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ، وانہارن، اور نہریں، ومن کل الثمرات، اور ہر پھل میں سے، ہر قسم کا پھل بھی اسی زمین میں ڈالا، پیدا کیا۔ جعل فیہا زوجین اثنین، اور کر دیا اس زمین میں جوڑے دو، کر دی اللہ نے اس زمین میں جوڑے دو۔ کیا مطلب؟ الاسود والابیض والحلو والحامض، اللہ پاک نے کالے کو بھی پیدا کیا، سفید کو بھی، میٹھے کو بھی پیدا کیا، ترش کو بھی، والصغیر والکبیر، چھوٹے کو بھی پیدا کیا اور بڑے کو بھی۔ تو یہ کیا ہے؟ جوڑے جوڑے ہو گئے نا۔ تفسیر مدارک۔ یغشی اللیل النہار، اور وہ اللہ ڈھکتا ہے رات سے دن کو، فیسیر اسود، تفسیر مدارک، کہ اللہ ڈھکتا ہے رات سے دن کو، تو دن پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کالا۔ جب رات کی پوشاک پہنا دی نا دن پر اللہ پاک نے، تو اب دن کیا بن گیا؟ کالا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں، کیا مطلب؟ یعنی آسمانوں کو بلند کرنے میں، عرش پر مستوی ہونے میں، سورج اور چاند کو تابع بنانے میں، اور مخلوق کے معاملات کی تدبیر کرنے میں، زمین کے پھیلانے میں، پہاڑ اور نہریں پیدا کرنے میں، پھلوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے اندر دو جوڑے بنانے میں، ان سب میں، ان فی ذالک، بے شک اس تمام مذکور میں، لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں، قطع ٹکڑے ہیں، مختلفۃ، مدارک، یعنی مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں، متجاورات، حالانکہ وہ پڑوسی ہیں۔ زمین کے اندر دو زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ایک ٹکڑا علیحدہ طرح کا ہوتا ہے اور دوسرا علیحدہ طرح کا ہوتا ہے۔ بس اوقات رنگ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور بس اوقات صلاحیت میں تو ہوتی ہی ہے کہ ایک ٹکڑا آباد ہوتا ہے اور دوسرا ٹکڑا غیر آباد ہوتا ہے۔ تو ایک ہی جگہ دو زمینوں کا ملا ہونا اور پھر بھی مختلف ہونا، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟
وجنات من اعناب اور باغات ہیں انگور کے، وزرع اور کھیتیاں، ونخیل سنوان اور کھجوریں ہیں سنوان، اس طرح کہ ایک کی جڑ دوسری سے ملی ہوئی ہے۔ کھجوریں اس طرح ہیں کہ ایک کھجور کی جڑ دوسری جڑ سے ملی ہوئی ہے۔ وغیر سنوان اور ملی ہوئی کے علاوہ ہے۔ تفسیر جواہر القرآن، وہاں سے ترجمہ سنا رہا ہوں۔ یسقا بماء واحد، حالانکہ وہ پلائے جاتے ہیں بماء واحد، ایک ہی پانی سے۔ ان تمام درختوں کو پانی تو ایک ہی پلایا جا رہا ہے، لیکن باوجود ایک پانی کے پینے کی ان کے ذائقے مختلف ہیں، تو اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں نہیں ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس سب میں لَآيَاتٍ، یقیناً نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، سمجھنے والی قوم کے لیے۔ تو سورت کا دعویٰ کیا تھا کہ متصرف الامور صرف اللہ ہے، تو اس پر دلیل نمبر 1 تفصیلی بیان ہو گئی نا کہ یہ سب کام کرنے والا کون؟ اللہ، تو معلوم ہوا کہ متصرف الامور صرف اللہ ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر اے میرے حبیب اگر آپ تعجب کرتے ہو ان پر نا کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ بھی تعجب کی بات ہے، لیکن فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کا یہ قول کتنا عجیب ہے۔ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم آئیں گے نئی پیدائش میں، نئی تخلیق میں دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا دیکھو یہ ان کی کیسی عجیب بات ہے۔ اب یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نئے سر وجود دیا، اور پھر اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ نئی تخلیق میں کیسے آئیں گے؟ ارے جو اللہ تمہیں ابتداً دنیا کے اندر نئے سر زندگی عطا کر سکتا ہے، تو وہاں آخرت میں اللہ پاک دوبارہ آپ کے اعضاء کو کیسے نہیں جوڑ سکتا؟ یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ زجر ہے مشرکین پر۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہاں سے تخویف اخروی ان کے لیے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا۔ واولئک، اور یہ وہ لوگ ہیں الاغلال فی اعناقہم، کہ توق ہوں گے ان کے گلوں میں۔ واولئک اصحاب النار، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہوں گے دوزخی۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہاں سے بھی زجر ہے کہ یہ آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں برائی، قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے۔ حالانکہ ہر شخص بھلائی مانگتا ہے، لیکن مشرکین مکہ برائی مانگتے ہیں۔ کیا کہ اگر آپ سچے ہو تو عذاب لا کر کے دکھاؤ۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے، حالانکہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے المثلات، کیا مطلب؟ اے عقوبات و امثالہم، یعنی ان کے جیسوں کی سزائیں۔ المثلات عقوبات، سزائیں، حالانکہ ان جیسے لوگوں پر پہلے سزائیں گزر چکی ہیں، ان سے یہ عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے کہ یہ نئے سر جو ہے نا اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں؟ اس عذاب کو انہوں نے نہیں دیکھا جو پہلے والوں پر آیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بخشنے والا ہے لوگوں کو، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، باوجود ان کے ظلم کے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کے لیے بخشنے والا ہے، لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا تو شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں سے شکوہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس محمد پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ نشانیاں تو میرے نبی پر بہت ساری نازل کی گئی، لیکن وہ ہر آئے دن نئی نئی نشانی کا مطالبہ کرتے تھے نا، تو کہتے تھے کہ ہماری منہ مانگی ہوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ انما انت منذر، جواب شکوہ، اے میرے حبیب فقط آپ تو ڈرانے والے ہو،
یہ نشانیاں دکھانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو میری قدرت کے تحت ہے سب کچھ، ان کا آپ سے اس طرح کا سوال کرنا ہی بھیجا ہے۔ انما انت منذر، فقط آپ تو ڈرانے والے ہو، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، اور آپ بھی ان میں سے ایک ہدایت کرنے والے ہو۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، یہاں سے کہ بھئی متصرف الامور، میں نے عرض کیا تھا کہ 10 دلیلیں ہیں، ایک دلیل نقلی ہے اور ایک دلیل وحی ہے، 8 دلائل عقلی ہیں، ان 8 میں سے دوسری دلیل غیر اللہ سے علم غیب کے نفی پر ہے۔ تو اب یہ دوسری دلیل آ رہی ہے جو علم غیب کے نفی پر۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ارے اللہ ہی جانتا ہے وہ جو اٹھاتی ہے ہر مؤنث جس حمل کے ساتھ حاملہ ہوتی ہے، اس حمل کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یعلم ما فی الارحام وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہ جو کم کرتے ہیں رحم اور وہ جو بڑھاتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ مؤنث کا رحم کم کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، کیا مطلب؟ عدد الولد، صاحب مدارک، کہ بچے کے اعداد کو کبھی رحم بڑھاتا ہے کبھی کم، ایک ہی بکری ہوتی ہے کبھی ایک بچہ، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4۔ وما تزداد، تو اس کے کم عدد کو بھی اللہ جانتا ہے اور اس کے بڑھنے والے عدد کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یا یہ او جسد الولد، مراد کیا ہے؟ بچے کا جسم، کہ کبھی رحم بچے کے جسم کو بڑھاتا ہے اور کبھی کم کرتا ہے، کوئی بچہ موٹا تازہ پیدا ہوتا ہے اور کوئی ذرا کمزور پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، جبکہ مخلوق میں سے کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس حال کو جان سکے۔ تو پتہ چلا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، غیر اللہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، وہ جو اٹھاتی ہے ہر مؤنث، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہ جو کم کرتے ہیں رحم اور وہ جو بڑھاتے ہیں، وہ جو کم کرتے ہیں رحم اور وہ جو بڑھاتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ بمقدار اے بقدر۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ زاد المسیر، ابن جوزی کی تفسیر ہے زاد المسیر کے نام سے، متوفہ 597۔ تو ہر چیز اللہ کے مقدار کے ساتھ، کی مقدار کے ساتھ کیا مطلب؟ بقدر، ہر چیز کی اللہ پاک نے تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر پیدا کی کہ اس کو کیا کچھ کرنا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے سب کچھ اس کا لکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ، وہ جاننے والا ہے غائب چیز کو اور حاضر چیز کو۔ الکبیر، اور وہ اللہ بڑا ہے۔ المتعالی، اور وہ بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے وہ شخص جو آہستہ کرتا ہے بات، ومن جہر بھی، اور وہ جو اونچا کرتا ہے بھی اس بات کو۔ تم میں سے جو شخص بات کو اونچا کرتا ہے یا آہستہ کرتا ہے، اللہ پاک کے نزدیک یہ برابر ہے، کس میں؟ فی علم ہی، اللہ کے علم میں۔ مدارک، ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور اسی طرح برابر ہے وہ جو چھپنے والا ہے رات میں اور چلنے والا ہے دن میں۔ سارب اے ذاہب فی سربہ اے فی طریقتہ، جو اپنے راستے میں جانے والا شخص اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارب۔ مدارک، تو اب مراد کیا ہے؟ دن میں چلنے والا۔ اسی طرح برابر ہے وہ جو رات میں چھپنے والا ہے، مستخفن، وسارب بالنہار، اور وہ جو چلنے والا ہے دن میں۔ یہ دونوں اللہ کے ہاں علم میں برابر ہیں، دونوں کو یکساں جانتا ہے۔
لہو معقبات من بین یدیہ، اور اللہ پاک کے معقب، یہ جماعت الملائکہ، جماعت من الملائکہ مدارک، معقبات یہ فرشتوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ تمہیں اس انسان کی حفاظت کرنی ہے. لہو معقبات، اور اللہ پاک کے فرشتے حفاظت کے مقرر ہیں، من بین یدیہ اے قدامہ، یعنی بندے کے آگے سے، ومن خلفی، اور بندے کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، جو حفاظت کرتے ہیں انسان کی اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اور بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا ہے اس حال کو جو کسی قوم کا ہوتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ تبدیل کریں وہ لوگ ما اس حال کو بانفسہم، جو ان کا ہے. اللہ تب تک کسی قوم کو تنزل سے ترقی کی طرف نہیں لاتا جب تک کہ وہ خود ترقی کی طرف نہ آنا چاہے. وہ اپنی خون بدلیں گے تو ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، وہ اپنی خون بدلیں گے تو ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبق سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو. مستدل پہلی کڑی ہے. وہ اپنی خون بدلیں گے تو ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، وہ اپنی عادت نہیں بدلیں گے تو ہم اپنا طریقہ کیوں بدلیں. قوم بدلے تو اللہ اس کو تبدیل کرے نا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب بھی ارادہ کرتے اللہ پاک کسی قوم کے ساتھ سوءً، برائی کا، تکلیف دینے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو بس نہیں ٹلنا ہوتا ہے اس کا، یعنی اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے لوگوں کا اس اللہ کے علاوہ کوئی رکھوالا. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا، یہاں سے دلیل نمبر 3، عقلی دلیل کہ متصرف الامور صرف وہ اللہ. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتے ہیں چمک، خوفاً ڈرانے کے لیے. بادلوں میں چمک نظر آتی ہے نا بارش کے موقع پر، یہ تمہیں چمک دکھاتے ہیں، ایک تو خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعاً اور امید پیدا کرنے کے لیے بارش کی، کہ انتظار کرو ابھی بارش بھی آ سکتی ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اللہ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں بارش سے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور پاکی بیان کرتا ہے رعد فرشتہ بھی، بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے. توجہ ہے. تو الرعد ملک موکل بالسحاب، فرمایا کہ یہ بادلوں پر مقرر شدہ ایک فرشتے کا نام ہے. رعد بادلوں پر مقرر کردہ ایک فرشتے کا نام ہے. مَعَهُ مَخَارِقٌ مِّن نَّارٍ، جس کے پاس آگ کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ بادلوں کو جہاں برسانا ہوتا ہے اللہ پاک کو اس طرف ہانکتا ہے. یہ جو آپ کو گرج کی آواز سنائی دیتی ہے، صاحب مدارک فرماتے ہیں یہ بادلوں کو ہانکنے کی آواز ہے. جب وہ بادلوں کو ہانکتا ہے نا رعد فرشتہ، تو یہ جو آپ کو گرج سننے میں آتی ہے یہ اسی ہانکنے کی آواز ہے. اور رعد خود کیا کرتا ہے؟ تسبیح پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، رعد فرشتہ ہے. لیکن شیخ تقی صاحب نے یہاں پر لغوی بس ترجمہ کیا کہ تسبیح کرتی ہے کون؟ بادل کی گرج. رعد کا لفظی ترجمہ کیا گرج، لیکن صاحب مدارک نے فرشتے کے ساتھ ترجمہ کیا. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور پاکی بیان کرتا ہے رعد فرشتہ بحمدہ، اپنے اس کی حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے. والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے بھی، من خیفتہ، اس اللہ کے خوف سے. ویرسل الصواعق، اور وہ اللہ بھیجتا ہے
बिजलियों को कड़कें, फ़युसीबु बिहा मन यशा, फिर वो पहुँचाता है उन बिजलियों को जिसको चाहे। वहुम युजादिलून फिल्लाह, इस हाल में कि वो झगड़ रहे होते हैं अल्लाह के बारे में, तो फिर अल्लाह पाक ऐसे लोगों पर बस औकात बिजली भी कराता है। वहुव शदीदुल मिहाली, और वो अल्लाह सख्त तदबीर करने वाला है। मिहाल हीला, शिद्दतुल मुमाकरा, मदारिक। लहू दावतुल हक़, अरे उसी की है पुकार बरहक, बस पुकार सिर्फ किसके लिए बरहक है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के अलावा किसी गैर की पुकार बातिल है। अल्लाह कोई पुकारना बरहक है, अल्लाह के अलावा गैर को पुकारना बातिल है। लहू दावतुल हक़, उसी के लिए पुकार बरहक। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही, और वो लोग जो पुकारते हैं मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा किसी गैर को, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, वो नहीं जवाब देते इनको कुछ भी, कभी भी इनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुल्क और मुल्क के ख़ज़ाने किसके हाथ में है? इम मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु, और प्यारे नबी जैसी शख्सियत ने कहा ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, कि अल्लाह के ख़ज़ाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भी नहीं है, तो अब्दुल कादिर जिलानी के पास कहाँ से आए? जब नबी अलैहिस्सलाम के पास ख़ज़ाने नहीं है तो बना पूरी मखलूक के पास ख़ज़ाने नहीं है। जब किसी के हाथ में भी ख़ज़ाने नहीं है तो वो जवाब दे सकता है? जवाब तो वो दो जिसके हाथ में कुछ हो ना। तो अल्लाह ने फरमाया जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइ, फरमाइए उनको नहीं जवाब देते हैं कुछ भी, किसी चीज़ के साथ भी जवाब नहीं देते हैं कि उनको खुद दे सकें। इल्ला का बासित कफ़ैहि इलल माई, अय इल्ला इस्तिजाबतन का इस्तिजाबत बासित कफ़ैहि इलल माई, फरमाया मगर इस तरह जवाब देते हैं, मगर इस तरह जवाब देते हैं जैसे कि जवाब दिया जाए उस शख्स को कब्बासित कफ़ैहि, कि वो फैलाने वाला हो अपने हथेली को, कि वो फैलाने वाला हो कफ़ैहि अपने हथेलियों को, इलल माई पानी की तरफ, लियबलुग़ फ़ाहु ताकि पानी पहुँच जाए इसके मुँह को, वमा हुवा बिबालिग़ी हालांकि वो नहीं है वो पहुँचने वाला उसको। फरमाया गैरुल्लाह को पुकारने वाले की मिसाल इस तरह है जैसे कि कुएं पर जाकर के कुएं के पानी से कहे ए पानी आ जा मेरे मुंह में, ए पानी आ जा मेरे मुंह में, तो ध्यान दर से बताओ पानी को पता है कि मुझे कौन पुकार रहा है? वमा हुवा बिबालिग़ी, ये क़यामत तक पानी को पुकारता फिरे लेकिन पानी इसको कभी जवाब नहीं देगा। पानी खुद निकल करके इसके वमा हुवा बिबालिग़ी इसके मुंह तक नहीं पहुंचेगा। तो फरमाया गैरुल्लाह को जितना भी पुकारता रहे तो गैरुल्लाह एक तो उससे वाकिफ़ नहीं हो सकेगा और फिर कभी भी गैरुल्लाह इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी नहीं कर सकेगा। वमा दुआउल काफ़िरीना, और नहीं है ये पुकार काफिरों की गैरुल्लाह को जो अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारते हैं, इल्ला फ़ी ज़लालिन, नहीं है इनकी पुकार मगर गुमराही में, अय ज़ियाइन मदारिक, क्या मतलब? यानी इनकी पुकार सिर्फ ज़ाया है, इस पुकार का कोई फ़ायदा नहीं। इनकी पुकार इस तरह ज़ाया है जिस तरह के कुएं के पानी को पुकारने वाले की पुकार ज़ाया है। वलिल्लाहि यसजुदु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि, यहाँ से सूरत का पहला दावा कि मुतसर्रिफ़ुल उमूर कौन है? अल्लाह। उस पर दलील नंबर 4 है, अक्ली दलील, वलिल्लाहि यसजुदु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि, और अल्लाह के लिए सजदा करते हैं वो जो आसमानों में है और ज़मीन में है, तौअन खुशी की हालत में भी, व करहन और मजबूरन भी। खुशी की हालत में सजदा करने वाले अल-मोमिनीना मोमिन हैं मदारिक, और मजबूरन सजदा करने वाले अल-मुनाफ़िक़ीना कौन है? मुनाफ़िक़ हैं। व विलालुहुम बिल गुदुव्वि,
اور اسی طرح سجدہ کرتے ان کے سائے بھی، آسمانی اور زمین مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، وظلالہم اور اس مخلوق کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ قل من رب السماوات والارض، یہاں سے دلیل نمبر 5، آپ کہیے کون ہے آسمان اور زمین کا رب؟ قل اللہ، آپ خود ہی کہو کہ اللہ۔ قل آپ کہیے افتخذتم من دونہ اولیاء، کیا پھر تم نے بنایا اس اللہ کے علاوہ اولیاء ایسے مددگار، لا یملکون لانفسہم نفعا، جو نہیں مالک ہے اپنے لیے نفع کے، ولا ضرا اور نہ ہی نقصان کے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير، آپ کہیے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، اور کیا پوچھیں آپ کہ کیا برابر ہو سکتی ہیں تاریکی اور روشنی؟ تو کافر اندھے کی طرح ہے اور مسلمان دیکھنے والے کی طرح ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کفر تاریکی ہے، ایمان نور ہے، تو کفر اور ایمان بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کافر اور مومن بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، یہاں سے زجر ہے کہ کیا انہوں نے بنائے اللہ کے شرکاء ایسے شریک کہ خلقو کا خلق ہی، کہ انہوں نے بھی اس طرح مخلوق کو پیدا کیا ہے جس طرح کہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ غور فرمائیں، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے جس طرح کہ اللہ پاک پیدا کرتا ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ متشابہ ہو گئی ہے پیدائش ان کے اوپر، کہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بعض چیزوں کا خالق اللہ اور بعض چیزوں کے خالق یہ، کیا ایسا کوئی انہوں نے شریک بنایا ہے؟ جبکہ ایسا کوئی شریک تو روئے زمین پر ہے ہی نہیں، تو لہذا انہوں نے جن کو شریک بنایا ہے ان کا شریک بنانا باطل ہے۔ آیا قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہیے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے معبودان بھی برحق معبود ہیں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں پیدا کیا ہے کہ ان کو تم اپنا معبود بناتے ہو۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہو کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ اللہ اکیلا ہے اور غالب۔ انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرها، پس بہنے لگی وادیاں اپنی بساط کے مطابق، بقدرها اپنی بساط کے مطابق، تقی صاحب۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر اٹھایا پانی کے ریلے نے، سیل پانی کا ریلا، تقی صاحب، پھر اٹھایا پانی کے ریلے نے، زبدا رابیا، زبدن جھاگ، رابین اٹھنے والی، اوپر رہنے والی، جھاگ پانی کے اوپر ہوتی ہے نا۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے حق اور باطل اور اہل حق اور اہل باطل کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حق کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو اللہ پاک نے آسمان سے بھیجا، اور باطل کی مثال اس جھاگ کی طرح ہے جو پانی کے اوپر رہتی ہے۔ فرمایا کہ جہاں تک تعلق جھاگ کا ہے، اما الزبد فیذهب جفاء، جھاگ خشک ہو کر کے یہ اڑ جائے گی، لیکن ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ کیا؟ پانی، یمکث فی الارض، یہ زمین میں ٹھہرا رہے گا۔ کیا مطلب؟ باطل کا کوئی پیر نہیں ہوگا کہ ٹھہر سکے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا تو باطل بھاگ گیا۔ تو فرمایا باطل کی مثال تو جھاگ کی طرح، جھاگ کو بقا نہیں ہوتا، جھاگ اڑ جائے گی، اور حق کی مثال پانی کی طرح ہے، تو فرمایا پانی باقی رہے گا۔ تو جھاگ اڑ جاتی ہے، پانی باقی رہتا ہے، باطل اڑ جاتا ہے اور حق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم. ابو داؤد. کہ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کبھی نقصان نہیں دے سکے گا. ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی.